الصافات۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے قطار در قطار صف باندھنے والے فرشتوں کی، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر، پھر ان کی جو نصیحت سنانے والے ہیں کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، آسمانوں اور زمین کا رب، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور سارے مشرقوں کا رب۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے سجایا ہے، اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کیا ہے۔ وہ ملائے اعلیٰ کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور وہ ہر طرف سے مارے جاتے ہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے ایک دائمی عذاب ہے۔ مگر جو شیطان کوئی بات اچک لے تو ایک دہکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ پس ان سے پوچھو کہ ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کی ہیں۔ ہم نے ان کو چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، بلکہ تم تعجب کرتے ہو اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ سمجھتے نہیں، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو وہ اس کو ہنسی میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ کہو کہ ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ پس وہ تو ایک جھڑکی ہوگی، پھر اسی وقت وہ دیکھنے لگیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ تو جزا کا دن ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ جمع کرو ان کو جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کے ساتھیوں کو، اور ان معبودوں کو جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ اور ان کو ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ تم کو کیا ہوا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بلکہ آج تو وہ فرما بردار ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کریں گے۔ کہیں گے تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے، اور ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور نہ تھا، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ پس ہم سب پر ہمارے رب کی بات پوری ہو کر رہی، ہم کو اس کا مزہ چکنا ہی ہے۔ ہم نے تم کو گمراہ کیا، ہم خود بھی گمراہ تھے، پس وہ سب اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایک شاعر دیوانے کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ بلکہ وہ حق لے کر آیا ہے، اور وہ رسولوں کی پیشن گوئیوں کا مصداق ہے۔ بے شک تم کو دردناک عذاب چکھنا ہوگا، اور تم کو اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے۔ مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے لیے معلوم رزق ہوگا، میوے، اور وہ نہایت عزت سے ہوں گے، آرام کے باغوں میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پاس ایسا پیالہ لایا جائے گا جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا، صاف شفاف پینے والوں کے لیے لذت، نہ اس میں کوئی ضرر ہوگا اور نہ اس سے عقل خراب ہوگی۔ اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، گویا کہ وہ انڈے ہیں جو چھپے ہوئے رکھے ہوں۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ملاقاتی تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم کو جزا ملے گی؟ کہے گا کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ تو وہ جھانکے گا اور وہ اس کو جہنم کے بیچ میں دیکھے گا،
کہے گا کہ خدا کی قسم تم تو مجھ کو تباہ کر دینے والے تھے، اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی انہی لوگوں میں ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ کیا اب ہم کو مرنا نہیں ہے مگر پہلی بار جو ہم مر چکے، اور اب ہم کو عذاب نہ ہوگا؟ بے شک یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت، ہم نے اس کو ظالموں کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کا خوشہ ایسا ہے جیسے شیطان کا سر، تو وہ لوگ اس سے کھائیں گے، پھر اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر ان کو کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا، پھر ان کی واپسی دوزخ ہی کی طرف ہوگی۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہی میں پایا، پھر وہ بھی انہی کے قدم بقدم دوڑتے رہے، اور ان سے پہلے بھی اگلے لوگوں میں اکثر گمراہ ہوئے، اور ہم نے ان میں بھی ڈرانے والے بھیجے۔ تو دیکھو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا، مگر وہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ اور ہم کو نوح نے پکارا تو ہم کیا خوب پکار سننے والے ہیں، اور ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو بہت بڑے غم سے بچا لیا، اور ہم نے اس کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا، اور ہم نے اس کے طریقے پر پچھلوں میں ایک گروہ کو چھوڑا۔ سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، اور اسی کے طریقے والوں میں سے ابراہیم بھی تھا، جبکہ وہ آیا اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ۔ جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا من گھڑت معبودوں کو چاہتے ہو؟ تو خداوند عالم کے باب میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر ابراہیم نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی، پس کہا کہ میں بیمار ہوں۔ پھر وہ لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے، تو وہ ان کے بتوں میں گھس گیا۔ کہا کہ کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تم کو کیا ہوا کہ تم کچھ بولتے نہیں؟ پھر ان کو مارا پوری قوت کے ساتھ۔ پھر لوگ اس کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم لوگ ان چیزوں کو پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو؟ اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تم کو بھی اور ان چیزوں کو بھی جن کو تم بناتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک مکان بناؤ، پھر اس کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ پس انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنا چاہی تو ہم نے انہی کو نیچا کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اے میرے رب، مجھ کو اولاد صالح عطا فرما۔ تو ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ پس جب وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، پس تم سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے باپ، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابروں میں سے پائیں گے۔ پس جب دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اس کو ماتھے کے بل گرایا، اور ہم نے اس کو آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کے عوض اس کو چھڑا لیا، اور ہم نے اس پر پچھلوں میں ایک گروہ کو چھوڑا۔ سلامتی ہو ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور ہم نے اس کو اور اسحاق کو برکت دی، اور ان دونوں کی نسل میں اچھے بھی ہیں اور ایسے بھی جو اپنے نفس پر
صریح ظلم کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا اور ان کو اور ان کی قوم کو ایک بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب آنے والے بنے۔ اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب دی، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھا راستہ دکھایا، اور ہم نے ان کے طریقے پر پیچھے والوں میں ایک گروہ کو چھوڑا۔ سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھا، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم لوگ بال کو پکارتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کو جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی؟ پس انہوں نے اس کو جھٹلایا تو وہ پکڑے جانے والوں میں سے ہوں گے، مگر جو اللہ کے خاص بندے تھے۔ اور ہم نے اس کے طریقوں پر پچھلوں میں ایک گروہ کو چھوڑا۔ سلامتی ہو الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور بے شک لوط بھی پیغمبروں میں سے تھا، جبکہ ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور تم ان کی بستیوں پر گزرتے ہو صبح کو بھی اور رات کو بھی، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھا، جبکہ وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی پر پہنچا، پھر قرع ڈالا تو وہی خطاوار نکلا، پھر اس کو مچھلی نے نگل لیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ پس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ ہی میں رہتا۔ پھر ہم نے اس کو ایک میدان میں ڈال دیا، اور وہ نڈھال تھا، اور ہم نے اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا، اور ہم نے اس کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ پھر وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے ان کو فائدہ اٹھانے دیا ایک مدت تک۔ پس ان سے پوچھو، کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ کیا ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے اور وہ دیکھ رہے تھے؟ سن لو، یہ لوگ صرف من گھڑت کے طور پر ایسا کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں پسند کی ہیں؟ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا حکم لگا رہے ہو؟ پھر کیا تم سوچ سے کام نہیں لیتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو اپنی کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے خدا اور جنات میں بھی رشتہ داری قرار دی ہے، اور جنوں کو معلوم ہے کہ یقیناً وہ پکڑے ہوئے آئیں گے۔ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، مگر وہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ پس تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو خدا سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر اس کو جو جہنم میں پڑنے والا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک متعین مقام ہے، اور ہم خدا کے حضور پس صف بستہ رہنے والے ہیں، اور ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلوں کی کوئی تعلیم ہوتی تو ہم اللہ کے خاص بندے ہوتے۔ پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو عنقریب وہ جان لیں گے، اور اپنے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے کہ بے شک وہی غالب کیے جائیں گے، اور ہمارا لشکر ہی غالب رہنے والا ہے۔ تو کچھ مدت تک ان سے اعراض کرو اور دیکھتے رہو، عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ پس جب وہ ان کے ذہن میں اترے گا تو بڑی ہی بری ہوگی ان لوگوں کی صبح جن کو اس سے ڈرایا جا چکا ہے۔ تو کچھ مدت کے لیے ان سے اعراض کرو اور دیکھتے رہو، عنقریب وہ خود دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک،
ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہے پیغمبروں پر، اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہاں کا۔